اب میں کیونکہ تمام ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں تو ہر جگہ کیونکہ تقریب ہے تو وقت کی شارٹیج ہے، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، یو ایل ایف گروپ کے چیئرمین جناب شیخ جمشید حیات صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جب شاکر ریزنا رب دے وے کوئی بشر گھٹا نہیں سکتا۔ جناب شیخ جمشید حیات صاحب، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، آپ کی تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سٹیج پر موجود تمام اکابرین، میرے چھوٹے بھائی اور نجف شعبان صاحب کے نواسے جناب مزمل جانگلہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اخبار اور وکلاء اتحاد کے حوالے سے وکلاء کے معاملات مسائل کو اجاگر کرنے پر، اور جیسے آپ نے کہا بغیر کسی منافعت کے یہ کام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب دراصل اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے اس نوجوان کو حوصلہ دینا ہے، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کو بیک اپ کرنا ہے کہ یہ جس نیت کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ اور جس اسلوب اور اصول کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اللہ اسے دن دگنی اور اس کے اخبار کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں صحافت اور صحافت کے جتنے بھی باقاعدہ نظم و ضبط کے حوالے سے جو اصول آئے ہیں، ان کے مطابق اپنے کام کو کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہمارے وکلاء کے بے شمار اخبار، بے شمار میگزینز، پرچے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی گنجائش موجود ہے۔ اور مزمل جانگلہ، میں آپ کو یقین جانیے دعا بھی دیتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اس دور میں اندر اس صورتحال میں جس دیانتداری سے اور جس کو میں چاہتا ہوں بہادری سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کام کر رہے ہیں، ہم تمام وکلاء سینئر جونیئر یہاں موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے چونکہ آگے بھی جانا ہے اور تمام حضرات شاید اسی نقطۂ نظر اسی حوالے سے بات کریں گے، میں آپ لوگوں کے درمیان اور اپنے دیگر مقررین کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا۔ شعر تو میرے چھوٹے بھائی نے کر دیا ہے اور انہوں نے میرے حوالے سے کچھ چیئرمین ہے، میں نے تو زندگی بھر کبھی کچھ چیئرمین وغیرہ کا کوئی نہ ایسا عہدہ رکھا ہے اور نہ مجھے اس کی طلب ہے۔ میں تو ایک ورکر ہوں اور اپنے وکلاء کا ایک ورکر ہوں، اپنے گروپ اپنے دوستوں کا ورکر ہوں، بس مجھے اسی شناخت سے پہچانا جائے۔ میں نے کہا لڑا دیں کسی وجہ سے یہ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں حقیقت حال سے اس کا انتصاب کیا جا سکتا ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ میں جو ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے سید جنید ممتاز شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امیدوار برائے صدور، دیکھیں یہ ہے جمہوریت، دونوں کٹھے بیٹھے ہیں، اور افضل بشیر انصاری صاحب، ہم وکلاء ہی جمہوریت کے آئینہ دار ہیں حقیقت میں۔ دیکھیں نا ہر سال ہوتے ہیں الیکشن بھی ہمارے، اور یہ ہے جمہوریت کا حسن جو وکلاء اتحاد کے سائے تلے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جاوید دوگر صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں جو ہمارے اگلے مقرر ہیں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ہماری بار ایسوسی ایشن کا سرمایہ جناب پروفیشنل گروپ کے ساتھ منسلک ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہاں ملتان میں ماشاءاللہ ان کے والد محترم
خاکسار تحریک سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں، اصول پرست۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب محمود اشرف خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اسا شاکر لوگ اصولاں دے ہاں، اسا شاکر لوگ اصولاں دے ہاں، جڑا دل دے سی ان کو جان دے سوں۔ یہ ملک لطیف کھوکھر صاحب کا بھی پروگرام تھا، مجھے پتہ میں انہوں پہلے کیچ کر گئے تھے، پہلے انہوں لنگڑانے میں کہ سر جی وقت تو صحیح تھا۔ اب یہ خطاب کریں گے، آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں نوجوان دوستو، ہاتھ ہلا دیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بار نجف علی چاون صاحب چیف ایڈیٹر، جناب مرزا عزیز پور بیگ صاحب، محترم اکابرین، میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا دن یقیناً ایک مزمل عباس جانگلہ اور ان کے نانا کی جدوجہد جو 4 سال سے چل رہی ہے، اس کے لیے ایک بہت معتبر دن ہے کہ ان کی جو تقریب ہے اس میں یہ تمام چہرے بغیر کسی سیاسی، سماجی، مذہبی، لسانی کسی بھی معاملے کو بالاتاج رکھتے ہوئے تمام کے تمام یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک کھلا اتحاد ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جیسا ہمارے برخوردار جانگلہ نے فرمایا کہ ان کے نانا نے یہ کہا کہ یہاں سے آپ نے عزت کمانی ہے اور ان کے جو نقش قدم ہیں ان کو فالو کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کے لیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو اگر وہ صحیح اصولوں پہ چلے ہو تو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پر ہر کوئی آزاد ہوتا ہے کہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے، مگر اگر اس کے بزرگوں نے کوئی راہ ایک اس کا تعین کیا ہے اور اس پہ چلتے رہے ہیں تو وہ تو اپنی مرضی سے چلتے رہے کہ انہوں نے وہ ایک نقش قدم جو ہیں وہ جو ثبت کیے، لیکن ان کے آنے والوں کے لیے مرضی نہیں ہوتی، وہ پابند ہوتے ہیں کہ اسی نقش قدم پہ چلیں تاکہ اپنے اکابرین کی بنائی ہوئی عزت کو بھی قائم رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزمل عباس جانگلہ اس نے اپنے نانا کی اور اپنے بزرگوں کی اس خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسا قدم، ایسا نقش ثبت کیا ہے کہ جس کی مثال ہماری بار کی ہسٹری میں نہیں ملتی۔ جیسے اس نے کہا کہ اس نے کسی بھی قسم کی مالی منفعت ادھر ادھر سے دیکھنے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ، اس نے اپنے ہی جو وسائل ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اس عزم کو ایسے اس کو چلایا، اس کو قائم کیا کہ آج تمام کے تمام اکابرین ان کی اس کوششوں کو سراہنے کے لیے موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کہ یہ چیز ناپید ہو چکی ہے۔ آج پروفیشنلزم ختم ہو کر کمرشلزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز میں لوگ اپنے مالی مفادات ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں اس کو ایک دفعہ پھر شاباش پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس جدوجہد کو جہاد سمجھ کے کر رہا ہے کہ جس میں اس کا کوئی مالی مفاد نہیں اور کوئی نظریات ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنے بھی اخبار ہیں میں اس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس میں کسی بھی قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر سیاسی، گروہی، مذہبی، لسانی یہ ایک ہی راستے پہ چل رہا ہے کہ وہ جو سب کی رائے ہے، جو سب کی زبان ہے، اس کو اپنے اخبار میں لکھتا بھی ہے اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ مشن اللہ تعالیٰ کامیابی سے جاری رکھے اور ان کو اور عزتیں بھی دیں اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گیلانی صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہماری بار کا سرمایہ اور بڑے ماشاءاللہ مقرر ہیں جناب حافظ اللہ دیتا کاشف بھوسن صاحب، سابق صدر ملتان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آپ کی تالیوں میں حافظ اللہ دیتا کاشف بوسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائدین محترم، عمائدین محتشم، سامعین مکرم و معظم، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے مزمل جانگلہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ان نوجوانوں میں ہیں جن نوجوانوں کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بلکہ اقبال نے اس سے آگے کی بات کی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مزمل، مجھے آپ پر فخر ہے. آپ جیسے نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہے، ہمارے تابناک مستقبل کی ضمانت ہیں. اور آپ نے جس شعبے سے وابستہ ہو کر پھر ایک اور شعبے میں قدم رکھا ہے، دونوں کا تعلق قلم کے ساتھ ہے. تو آپ قلم کی حرمت، اس کے تقدس، اس کی عصمت کو پامال نہ ہونے دینا. انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومے گی. اور میں قلم کے حوالے سے صرف شاکر کے ان الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے. میں تمام اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کی معاونت کے لیے ہمہ گوش رہتا ہوں، اب بھی رہوں گا، آئندہ بھی رہوں گا. قلم کی حرمت تو ایسی ہے کہ رب العالمین نے جب قرآن مقدس کے نزول کا آغاز کیا تو فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے پہلی وحی نازل کرتے ہوئے قلم کا ذکر فرمایا. تو میں مزمل اپنی بات ختم کرتے ہوئے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، قلم سے بہت بڑا کام لیا جا سکتا ہے. اور میرے وسیب کے شاعر شاکر شجاع آبادی نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر دے ساں. میں سینہ چاک ظالم دا قلم دے نال کر دے ساں. امن کیتے میں ہر خطرے دی سولی تے بھی چڑھ ویساں. میرے جذبات غالب ہیں میرے حالات تے شاکر، یہ میں اجڑا تے کوئی ڈر نہیں، یہ خلق اجڑے تو مر ویسا. شکریہ. ماشاءاللہ حافظ اللہ دیتا کاشف بوسن صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کی.